حالیہ دفاعی تجزیوں کے مطابق ایران کا خیبر شکن درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل جدید میزائل جنگ میں ایک اہم ہتھیار کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف میزائل کی رفتار یا رینج ہی نہیں بلکہ اس کے استعمال کا طریقہ کار بھی امریکی اور اتحادی دفاعی نظاموں کے لیے ایک پیچیدہ چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اب صرف روایتی بیلسٹک میزائل حملوں پہ انحصار نہیں کرتا بلکہ مختلف پروازی راستوں، مختلف رفتاروں، آخری مرحلے میں سمت تبدیل کرنے والے مینیوریبل ری انٹری وہیکل اور ڈرون حملوں کو ایک ہی وقت میں استعمال کر کے فضائی دفاعی نظاموں کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد دفاعی نظاموں کو بیک وقت متعدد اہداف کا سامنا کرانا اور ان کی مؤثر کارکردگی کو کم کرنا بتایا جاتا ہے۔ خیبر شکن ایک سالڈ فیول درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج تقریباً 1450 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ سالڈ فیول ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسے بہت کم وقت میں لانچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ فائرنگ کے فوراً بعد لانچر اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے، جس سے دشمن کے لیے اسے تلاش کرنا اور نشانہ بنانا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میزائل کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا مینیوریبل نوز سیکشن ہے جو ہدف کے قریب پہنچ کر اپنی سمت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہائپرسونک رفتار کے ساتھ یہ صلاحیت موجودہ میزائل دفاعی نظاموں کے لیے انٹرسیپشن کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے، کیونکہ دفاعی نظاموں کے پاس رد عمل کے لیے بہت کم وقت باقی رہ جاتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ اس وقت تھاڈ، SM-3، ایجز، پیٹروئٹ اور SM-6 جیسے جدید دفاعی نظاموں پر انحصار کر رہا ہے، لیکن مسلسل انٹرسیپشن کے باعث انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر پر دباؤ بڑھنے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ اپنے میزائل دفاعی ذخائر میں اضافہ اور پیداوار بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خیبر شکن کا ایک اہم پہلو اس کی نسبتاً کم پیداواری لاگت بھی ہے۔ اگر کم لاگت والے میزائل بڑی تعداد میں داغے جائیں جبکہ انہیں روکنے کے لیے کئی گنا مہنگے انٹرسیپٹر استعمال کرنا پڑے تو وقت کے ساتھ دفاعی نظام پر مالی اور عملی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہی تصور جدید جنگ میں کاسٹ ایکسچینج ریشو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض دفاعی حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایران مستقبل میں مزید جدید میزائلوں خصوصاً فتح 2 جیسے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل سے لیس نظاموں پر انحصار بڑھا سکتا ہے جو موجودہ دفاعی نظاموں کے لیے مزید پیچیدہ چیلنج پیدا کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات اہم ہے کہ ان میں سے کئی دعووں کی آزادانہ ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے انہیں دستیاب رپورٹس اور دفاعی تجزیوں کے تناظر میں ہی دیکھا جانا چاہیے۔ ایک بات واضح ہے کہ جدید جنگ اب صرف میزائلوں کی تعداد کا مقابلہ نہیں رہی بلکہ مصنوعی ذہانت، الیکٹرانک وارفیئر، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر، ہائپرسونک رفتار اور کم لاگت بمقابلہ مہنگے دفاعی نظاموں کی دوڑ بھی مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ کرے گی۔